اردو ادب کی شاعری میں انیس کا بہت اہم کردار ہے، اور جو لکھنوی تہذیب ہے وہ انیس کی شاعری کا خاصہ ہے۔ جدت نے روحانیت کو ختم نہیں کیا، یہ ایک مسکنسیپشن ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ روحانیت کے پیرامیٹرز ہر انسان کے ذہن میں مختلف ہوتے ہیں۔ کسی انسان کے نزدیک ایک نرم قالین پہ نماز پڑھنے سے شاید اسے روحانیت محسوس ہوتی ہو، اور کسی کے نزدیک ایک جنگل میں ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے سے اسے روحانیت محسوس ہوتی ہو۔ تو روحانیت کے پیرامیٹرز ہر کسی کے الگ ہوتے ہیں۔ جدت نے روحانیت کو متاثر نہیں کیا۔ اردو ادب کی جو عزاداری ہے وہ انیس کے بنا نامکمل ہے، اور انیس چونکہ جذبوں کے شاعر ہیں، اور انیس کی شاعری میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ بہن بھائی کا کیا رشتہ ہوتا ہے، باپ بیٹے کا کیا رشتہ ہوتا ہے، اور ان میں کس طرح کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ تو انیس جذبوں کے شاعر ہیں۔ آپ پوری دنیا میں کسی بھی زبان کا لٹریچر پڑھ لیجئے، شاعری پڑھ لیجئے، تو آپ کو یہ ضرور محسوس ہوگا کہ جو کام جس سطح پہ جا کے انیس نے کام کیا ہے، اس سطح پہ جا کے انسانی جذبوں کی ترجمانی شاید کوئی نہیں کر سکتی۔ تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، ہے کہ جی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے۔ عزاداری انسان کی فطرت ہے، اور انسان اپنے جذبات کا اظہار چاہتا ہے۔ جس طرح انسان خوشی کا اظہار چاہتا ہے، اسی طرح انسان غم کا بھی اظہار چاہتا ہے۔ یہ کمال بھی انیس کے پاس ہے کہ جب وہ بات کو سمیٹنے پہ آئیں تو اس طرح بات سمیٹ لیتے ہیں کہ دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ ہم دنیا کی کسی بڑی طاقت سے نہیں ڈرتے، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، سر کٹوا دیتے ہیں لیکن سر جھکاتے ہیں۔ یہ موضوع تو کافی گہرا ہے، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ کئی زاویوں سے دیا جا سکتا ہے۔ یعنی عزاداری کا سفر تو تخلیق آدم کے بعد سے ہی شروع ہو گیا، کہ جب حضرت آدم کے ساتھ ایک ایسا غمزدہ واقعہ رونما ہوا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں شاید آپ کی نظر میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہوں، اور اگر وہ حقیقت میں دنیا کی بڑی طاقتیں ہوتی تو انہیں عزاداری سے خطرہ نہ ہوتا۔